کی پاکستانی سیاست کا منظرنامہ کیا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہماری گفتگو کا پہلا عنوان کہ حالیہ اسی حکومت کا ایک اور آئینی ترمیم میں یا اس نظام میں ایک نئی ترمیم کا ارادہ کیا ہے اس حکومت نے، شہباز حکومت نے، کہ 18 سال سے جو ووٹر کی عمر کی جو حد ہے 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کرنے کا ارادہ اس ترمیم کے اندر۔ تو ووٹر کی جو عمر حد عمر جو ہے اس کا 18 سے 25 ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں۔ اس سے اگلی ہماری خبر کہ محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بننا، اس کی پیچھے بھی وجوہات ہیں، وہ کیا ہیں۔ تیسرا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آج کل بڑے باغی نظر آتے ہیں، جگہ جگہ پہ اس حکومت کے خلاف وہ سخت بیانات دیتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا اعلان جنگ نظر آتا ہے۔ وہ اتنے حکومت سے ناراض کیوں ہیں، اس سسٹم سے، اس کی کیا وجوہات ہے۔ یہ 3 ہماری گفتگو کا موضوع ہے، 3 عدد، اور اس کے اندر ہی آپ کی پوری سیاسی جو کہانی ہے اس کے انشاءاللہ ہم مطلب آپ کو پورا وہ جو ایک اس کے پیچھے جو کہانی چل رہی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے والا موضوع کہ ووٹر پاکستانی شہری کے ووٹ ادا کرنے کا جس کو حق دیا گیا ہے وہ 25 سال کر دی گئی ہے حد عمر، جو پہلے 18 سال تھی۔ 18 سے 25 میں تبدیلی سال کی، یعنی کہ 18 سال سے 25 سال ووٹر کی عمر کا کرنا کیوں مقصود ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کل پوری دنیا میں ایک عرصہ سے جو ووٹر کا حقوق ہیں، جو کسی شہری کو ووٹ دینے کی حد عمر ہے وہ 18 سال ہے۔ پاکستان میں ابھی تبدیلی کیوں لے جائی جا رہی ہے، کیوں لائی جا رہی ہے؟ تو اس پچھلے سال کا جو سروے ہے اس کے اندر جو یوتھ ہے نا، اس کا سب سے زیادہ ووٹ ہے۔ پاکستان کی کل آبادی میں 3 سے 4 کروڑ جو ووٹر ہیں ان کی تعداد ہے 3 سے 4 کروڑ، اور وہ 18 سال سے 20 سال تک کے، یعنی یوتھ، اور یوتھ نمائندہ ہے پی ٹی آئی۔ یوتھ نے ہی پی ٹی آئی کو جتایا ہے، یوتھ ہی ابھی پی ٹی آئی کو چلا رہی ہے، یوتھ ہی کا نمائندہ اس وقت کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ تو لہذا یہ آخری کسر، آخری جھٹکا تھا جو یہ نظام پی ٹی آئی کو دے سکتا تھا، یعنی 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، اور اللہ آپ کا بھلا کرے آئینی بینچ اور جوڈیشل کمیشن، یہ سارے معاملات پی کا اہتمام کر کے بھی عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکا، ان کی مقبولیت میں فرق نہیں پڑا۔ تو اب جن میں مقبول ہے، جو ان کو جو کلاس ان کو پسند کرتی ہے، جن کا وہ ہیرو ہے، جن کا وہ لیڈر ہے، ان کو جو ووٹ دینے کا حق ہی نہ دیا جائے، کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ وہ 3 سے 4 کروڑ ووٹر کو کم کر دینا مقصود ہے۔ اگر وہ کم ہو گئے تو آئندہ الیکشن میں عمران خان، یہ تو یقین ہے مقبول ہے، وہ آئیں بھی گے، جیتے نہیں گے، لیکن وہ کلین سویپ نہیں کریں گے۔ 3-4 کروڑ کا ووٹ تو ختم ہو گیا، اب تو وہ ڈال ہی نہیں سکیں گے۔
باقی رہ جائیں گے 25 سے 60 سال تک 65 سال تک بزرگ، اور 25 سال سے اوپر 30-32 ان کے اندر 50% عمران خان کے چاہنے والے ہیں، باقی نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اس میں ایڈ کر دوں، قمر زمان قہرہ صاحب نے اسی پہ اپنا بیان دیا ہے کہ کیوں یہ ووٹر کی عمر 18 سے 25 کر دی ہے، تاکہ وہ میچور ہو جائے اور وہ بیانیہ اس پارٹی کا جو منشور ہے جس کو اس نے ووٹ ڈالنا اس کو سمجھ سکے، یعنی میچور ہو کے ووٹ ڈالے۔ حالانکہ قمر زمان قاہرہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی دفعہ 88 میں منتخب ہوئی تھی وزیر اعظم، تو ان کے پیچھے بھی یوتھ تھی۔ 11 سال ضیاء الحق کے دور کے بعد اس یوتھ نے، اس نوجوان نسل نے ان کو اپنے پلکوں پہ بٹھایا تھا، اور وہ اکثریت کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنی تھی۔ اور اس کے بعد دوسری دفعہ بھی محترمہ بے نظیر کو اس یوتھ نے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا۔ اس طرح اس کی مخالفت میں ان کی جگہ پہ میاں نواز شریف بھی ایک عرصہ میں یوتھ کے نمائندے رہے، یوتھ نے ان کو بہت چاہا ہے۔ اور بذات خود اگر یوتھ کو ووٹ ڈالنے نہ دیا گیا تو یہ دونوں پارٹیاں، بلاول بھٹو زرداری بھی یوتھ کے نمائندے ہیں، وہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جبکہ مریم نواز بھی یوتھ کا نمائندہ بن کے میدان جنگ میں اتری تھی، لیکن ان دونوں کو یوتھ نے وہ کیا کہتے ہیں قبول ہی نہیں کیا۔ لہذا اب اس یوتھ کی جو ہے نا اسٹرینتھ، اس کو ختم کر دیے جائے، 3 سے 4 کروڑ جو ووٹ ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اس طرح پھر اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ الیکشن میں نہیں جیتیں گے، اور وہی پھر مطلب نا جو اب حال ہے یہی ہوگا۔ دوسرا ہو رہا ہے کہ اس پارلیمنٹ کی مدت کو ہی بڑھایا جائے گا ایک ترمیم کے ذریعے، تو یہ بھی خوف پی ٹی آئی کا ہے، عمران خان کا ہے۔ اور 18 سے 25 سال کی عمر کا حد کرنا ووٹر کا، یہ بھی عمران خان کا ہے، ہی خوف ہے۔ اب آتے ہیں محمود خان اچکزئی۔ محمود خان اچکزئی کو جناب منتخب کر لیا گیا، ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا ایز اے اپوزیشن لیڈر، جبکہ 2-3 مہینے اس کو ٹالا گیا، اور اب وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایک بڑے قداور اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں، جس کے پیچھے بڑی جماعت اپوزیشن کی پی ٹی آئی ہے، اور محمود خان اچکزئی کو نامزد عمران خان نے کیا ہے، اور ان کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین جو مذاکرات، جو معاملات ہوتے ہیں، ان کا بھی ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ ڈیل کریں۔ جبکہ ملک والے اکثر یوٹیوبر اور سوشل میڈیا کے جو کپتان ہیں، جو ان کے لوڈے لپاڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھو جی نواز شریف نے ان کو منتخب کیا ہے، آخر میں انہوں نے ہی اپنا رول پلے کیا ہے۔ تو بھائی میرے، اس میں تو کوئی شک نہیں، آخر میں نواز شریف نے ہی فون کیا تھا، لیکن آپ سوچیں اس نظام کے اندر نواز شریف کی من مانی ہوتی تو وہ 2/3 سے اکثریت سے جیتتے اور وزیر اعظم بنتے۔ وہ تو وکٹری اسپیچ انہوں نے چھوڑ دی تھی جب پتہ لگا کہ تو کہنے کا مقصد یہ منظوری اوپر سے ہوئی ہے، مقتدرہ سے ہوئی ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف کا اس سسٹم کے اندر کوئی اختیار نہیں کسی کو اپوزیشن لیڈر بنائیں یا کسی کو ہٹائیں، تو اب بڑھ کے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اپوزیشن لیڈر عمران خان کا جو نامزد تھا وہ مقتدرہ کو بھی قبول ہے، نواز شریف کو بھی قبول ہے، پیپلز پارٹی کو قبول ہے، تمام اسٹیک ہولڈر کو قبول ہے، اور پی ٹی آئی کو قبول ہے، اس لیے ان کو قبول کیا گیا۔ اب اس کا مقصد معاملات کافی آگے بڑھ رہے ہیں، مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، وہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب سربراہ ہیں اس وقت
تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک کی، اور اس کے اندر تمام پارٹیاں شامل ہو رہی، ظاہر آئین. اور انہوں نے جو فوراً بعد جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تمام ادارے پارٹیاں آئین کے انڈر ہو کے کام کریں. اور میں اس سسٹم کو کہتا ہوں کہ یہ جو 47 کی حکومت کو ختم کریں اور 6 ماہ کے اندر الیکشن نئے کروائے جائیں اور جو جیتے گا ہم اس کو زندہ باد کریں. اس کا مقصد یہ ہے. تو اگر وہ ایسی خیال رکھتے ہیں، یہ سوچ ہے، تو پھر نواز شریف کہ تو یہ اینٹی سوچ ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے اس کو ختم کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور 47 کی کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب بوگس حکومت ہے. تو اس کر کے انہوں نے بیان دیا ہے. اب کیا ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ معاملات کافی حد تک پی ٹی آئی مقتدرہ اور سیاست دانوں کے کافی حد تک وہ تناؤ کم ہو چکا ہے، کم کیا جا رہا ہے، گیپ کو کم کیا جا رہا ہے، خلا کو پورا کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو اسپیس مل رہی ہے. یہاں ایک اور بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی بھی نے کافی حد تک اپنے مطالبات سے ہٹ چکی ہے، پیچھے ہٹ چکی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہٹے گی. پہلا پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے، پی ٹی آئی نے یہ بیان دیا ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ میں آ گیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نیا میثاق جمہوریت ہونا چاہیے. میثاق ڈیموکریسی 2 کہا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی 2 ناگزیر ہو گیا ہے، تاکہ تمام بیٹھ کے ان معاملات سیاسی معاشی بحران کا حل نکالیں اور یہ سیاست اکٹھی ہو. جیسے نواز شریف بے نظیر کے دور میں پیپلز پارٹی نون لیگ نے میثاق جمہوریت کیا تھا، لیکن ایک نیا کیا جائے. نیا کا مطلب اب پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں، نون لیگ ہیں، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے پاس سیاسی ڈائلاگ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اب یہ کیا پیش رفت ہے؟ یہ تناؤ میں کمی کی نشانی ہے. جھگڑے اور فساد یا گتھم گتھا ہونے کے بجائے تھوڑا سا مرہم رکھنے کی علامت ہے. پھر اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری مٹھی میں انہوں نے کھل کے تنقیدی وفاقی حکومت پہ، اور جگہ 3-4 جگہ پر ان کے بیانات آئے ہیں کہ وہ نون لیگ اور وفاق کو لتاڑ رہے ہیں. کہتے ہیں جی کہ وفاق کی سڑکیں سندھ کیوں بنائے؟ ٹھیک ہے نا، اور ان کا فوکس اب سندھ پہ ہی ہے. وفاق کو وہ تنقید کر رہے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا مل چکے ہیں. اور ایک جو اسلام آباد میں جو درختوں کی کٹائی پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی، تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کے اراکین نے مل کر حکومت کی وہ کہ ماں بہنیں کی تھی. یہاں بھی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کو بھی پیپلز پارٹی قبول ہے، پیپلز پارٹی کو پہلے قبول تھی. تو یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں وہ اس وقت مخالفت کر رہے ہیں؟ چارٹر آف ڈیموکریسی. چارٹر آف ڈیموکریسی کا مطلب پی ٹی آئی کو قبول، وہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی قبول، یہ تمام سیاسی جماعتیں قبول. اور علیمہ خان یا ان کی عمران خان کی فیملی کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی عمران خان سے، اور دیگر جن کو چاہتے ہیں ان کی خفیہ ملاقات کرا دی جاتی ہے. خفیہ ملاقات میں کہ سلسلہ کافی لمبا، کافی بڑے بڑے قداور شخصیات کی کرا دی گئی ہیں. کہ علیمہ خان کا بیانیہ اسٹرکٹ ہے. 1-1.5 ماہ پہلے عظمیٰ خان کی کرائی تھی، جس میں وہ کردار تھا اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا. ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ وہ باہر آ کے سخت بیان نہیں دیں گی، لیکن عظمیٰ خان نے آ کے پھر سخت بیان دیا. اس کے بعد بالکل ملاقاتوں کی پابندی ہو گئی کہ نہ ان سے کوئی ملے گا، نہ کہ سخت بیان دے گا. عمران خان کو بالکل پتہ نہ ہو باہر کیا ہو رہا ہے.
اور عوام کو عمران خان کے بارے میں نہ پتا ہو تو اسی اسنا میں ہم معاملات کا بھی سارے سیٹلمنٹ کر لیں گے. اب کیا ہے، پی ٹی آئی قابل قبول ہے اس پورے سسٹم کو عمران خان کے علاوہ. تمام سیاسی جو قیادت ہے، قیادی ہیں، ان کو چھوڑنے کا ارادہ ہے، چھوڑ دیا جائے گا اور سپیس بھی ملے گی. اور دونوں طرف سے برف پگھل چکی ہے. سہیل آفریدی بھی کافی حد تک مان چکے ہیں، پی ٹی آئی کی دیگر قیادت بھی مان چکی ہے، جس میں یہ نیا اب جو ترمیم آ رہی ہے 8ویں ترمیم، اور بلاول بھٹو کی مخالفت اس لیے ہے کہ نئے صوبے، سندھ نہیں چاہتا نئے صوبے بنے، پیپل پارٹی نہیں چاہتی سندھ کے مزید صوبے ہوں، یا این ایف سی ایوارڈ یا صوبوں کی خود مختاری پہ بات ہو، اس لیے وہ روڑے بھی اٹکا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حکومت کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. اب اس سارے سسٹم کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ اینڈ آف دی ڈے یہ ہے کہ معاملات ایسے ہی چلیں گے. پی ٹی آئی کو سپیس ملنی شروع ہو چکی ہے، سیاسی طور پر ان کو قبول کیا جائے گا. آپ پریس دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، اب ان کی خبریں آتی ہیں، ان کو کوریج دی جاتی ہے، ایز اے سیاسی پارٹی قبول کیا جائے گا، ان کا اپوزیشن لیڈر بن چکا ہے. اب محمود خان چکدئی مفاہمت کی سیاست کریں گے، جبکہ سہیل خان آفریدی مزاحمت کی پالیسی اختیار کریں گے. منگل اور وہ جو آپ کا جمعرات کو اڈیالہ کے باہر وہ جلسہ احتجاج لاٹھی چارج، طاقت کا استعمال، اور وہ ختم. یہ ہلکی پھلکی موسیقی رہے گی. اب سہیل خان آفریدی اتنے اسٹرکٹ نہیں ہوں گے، جبکہ علیمہ خان گروپ ایسے ہی رہے گا. اور یہ تحریک عدم تحفظ عین پاکستان کی چھتری کے نیچے تمام سیاسی قیادت اکٹھی ہوگی اور سیاسی معاملات ان کو حل کرے گی. عمران خان سے پہلے ساری سیاسی قیادت پی ٹی آئی کی باہر ہوں گی، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس حکومت کو ٹائم پورا دیا جائے. اور ایک ترمیم اور اگر ترمیم آ گئی، اس میں شاید مدت بھی بڑھا دی جائے قومی اسمبلی کی حکومت کی، لیکن اس میں پی ٹی آئی کا تعاون درکار ہے، اپوزیشن کا تعاون درکار ہے. محمود خان چکدئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، مولانا صاحب کا بہت اہم رول ہوگا. تو اس سارے معاملات کو ایسے کچھ عرصہ چلایا جائے گا، اور پھر جا کے عمران خان رہا ہوں گے، نئے الیکشن ہوں گے، اور نئے الیکشن میں ظاہر ہے اب یوتھ کے ووٹ تو کاٹ دیے گئے ہیں، پھر ایسا ایک نظام آنے کی انتظام کیا جا رہا ہے کہ جیسا یہ پچھلی الیکشن میں ہوا ہے کہ چلو دھاندلی اتنا ہو لیکن عمران خان اکثریت کے ساتھ نہ جیت سکے، اس لیے ووٹرز کی جو عمر ہے اس کی حد کو 18 سال سے 25 سال تک کیا